السلام علیکم جی طلباء طالبات. ہماری 9th کلاس کی اسلامیات کا یہ موضوعات مطالعہ چل رہا ہے اور اس میں پہلا چیپٹر اس میں فضائل ہے قرآن مجید کے فضائل. اس سے پہلے قرآن پاک کا تعارف اور حفاظت وہ آپ کے سامنے آ گیا. اب قرآن مجید کی فضیلت کہ اس کے قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت کرنا وہ کتنا قیمتی عمل ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اس کا اندازہ ہم جو ہے احادیث مبارکہ سے اور قرآن پاک کے مطالعے سے ہم اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ پاک نے پچھلی ساری کی ساری شریعتیں اور پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر کے آخر میں عطا فرمائی, اور اس میں پچھلی ساری کی ساری کتابوں کے مضامین کو بیان کر دیا گیا. اس میں پہلے ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید نے پچھلے ساری کتابوں کے مضامین کو, اس کے اندر جو قیمتی باتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی تھیں ان سب کا نچوڑ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا. تو اور خود اندازہ لگائیں کہ جو بات جب ہوتی ہے, کسی شخص کی بات ہو, والد صاحب کی بات ہو, استاد کی بات ہو, اس کی قدر و قیمت کچھ زیادہ ہوتی ہے, اور ایک عام آدمی کی بات ہو اس کی قدر و قیمت کچھ کم ہوتی ہے. کہ انسان کی کسی کی بات کی اور کسی کلام کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات کو کہنے والے سے لگایا جاتا ہے کہ یہ بات مجھے والد صاحب نے فرمائی تھی, یہ بات میری والدہ نے کہی تھی, یہ بات میرے استاد صاحب نے کہی تھی, اس لیے انسان اس کو اتنی توجہ کے ساتھ اس کو سنتا ہے. تو اب ہم خود تصور کریں کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے, اللہ پاک ہم سے باتیں کرے, اللہ پاک ہم سے مخاطب ہے, تو اس کی قیمت اور اس کی قدر وہ کتنی زیادہ ہوگی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس میں سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے پاس ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت. اب قرآن پاک کی تلاوت صرف اس کو دیکھ کر اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا. اب اس کا ایک آدمی پڑھ رہا ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہا, اس کا ترجمہ اس کو نہیں پتہ, وہ صرف الفاظ کو پڑھ رہا ہے. تو الفاظ کو پڑھنے پر بھی اس کو اتنا اجر ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا کہ اس کو ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی. اب صرف وہ پڑھ رہا ہے, اس کو ایک پڑھنے پر, ایک حرف کے پڑھنے پر اس کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اچھا, اور یہ صرف قرآن پاک صرف تلاوت کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا کہ ہم نے اس کی تلاوت کر لی اور اس کو ہم نے طاق پر سجا کر رکھ دیا کہ بس اس کے اوپر کچھ عمل نہیں. اصل جو ہے اس کا مقصد, جو قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں. ہم نے معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے, ہم نے گھر کے اندر کس طرح رہنا ہے, اپنی پوری زندگی اور سارے کے سارے معاملات ہم نے کس طرح کرنے ہیں, وہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس کے رہنمائی موجود ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس میں ساری باتیں کھول کر بیان کرنی ہیں. تو اصل جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو لیکن پہلا جو ہے نا کہ تلاوت قرآن پاک, اگر ہم اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھیں تب بھی ہمیں اس کو نیکیاں اور اس کا اجر ہمیں مل رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم کہ اس کو حاصل کرنا, کہ قرآن پاک کو علم حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے جو ہے وہ سکھانا. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک فرمان ہی کافی ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے. سب سے بہتر, خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بہتر, اچھا, کہ تو بہت اچھا, ایک ہوتا ہے سب سے اچھا. تو جو سب سے اچھا, آپ فرمانے کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور اس کے بعد قرآن پاک کو سکھائے. اب سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا ہے. ہم اس کے اندر اتنی کوتاہی کرتے ہیں, قرآن پاک کو سیکھتے ہی صحیح طرح نہیں ہے. الفاظ, اس کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب تو بات کی بات ہے, الفاظ بھی صحیح طرح پڑھنے نہیں آتے اور پوری زندگی انسان کی گزر جاتی ہے. اور صرف اتنی مختصر سی کتاب ہے اور ساری زندگی کے اندر انسان اس کو سیکھنے کے لیے کچھ وقت نہیں نکالتا, اور وہ اپنی دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لی, دنیا کے سارے علوم سیکھ لیے, لیکن قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی جو ہے ترجیحات کے اندر, اپنے مقاصد کے جو اس نے اپنے ٹارگٹ بنائے ہوئے تھے کہ میں نے یہ دنیا زندگی کے اندر کرنا ہے, اس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو رکھا ہی نہیں کہ قرآن پاک کو بھی سمجھنا ہے. میں نے اتنی عمر میں یہ کر لوں گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میں فلاں چیز کو حاصل کر لوں گا, میں فلاں چیز خرید لوں گا. لیکن جو ہے وہ قرآن پاک کو پوری زندگی کے اندر اس نے کوئی ٹائم ہی نہیں دیا. تو جب کسی چیز کو ٹائم دیا جاتا ہے, اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے, اس کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی استاد کے پاس جا کر اس کو سیکھا جاتا ہے, اس کو ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے, تب وہ چیز حاصل ہوتی ہے. اس طرح حاصل نہیں. تو فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ اس میں قرآن پاک کو, یعنی کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو سکھائے. اب یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور ساری عمر مبارک جو تھی, نبوت کے جو سال تھے وہ سارے کے سارے وہ اسی کام کے اندر گزرے.
کہ قرآن پاک جیسے آتا آپ جو ہے صحابہ کرام کو سکھا دیتے، جیسے آتا اس کو آپ صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا کہ خود قرآن پاک کو سیکھا اور پھر آگے جو ہے وہ سکھایا. اور اس میں یہ بھی نہیں کہ بغیر سیکھے سکھانا شروع کر دیا، ایسا نہیں. جس طرح ہم دنیا کی چیزیں ایسے بغیر سیکھے ہم نہیں سکھاتے، اس کے لیے ہم پہلے 16 سال 18 سال ہم پورے ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، ترتیب سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جا کر ہم اس چیز کو سمجھانا شروع کرتے ہیں، اس کے استاد لگتے ہیں، ہم کسی یونیورسٹی کے اندر، کسی سکول کے اندر، کسی پرائمری اسکول میں، کسی سیکنڈری اسکول میں. لیکن قرآن پاک سے ہمارا عجیب معاملہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بس ہم جو ہے اب بالکل ہمارے پاس بالکل وقت ہے، اب ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں اور خود ہی سمجھیں گے، خود ہی سمجھا دیں گے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے دنیا کی چیزیں سیکھنے کے لیے آپ نے اتنا وقت لگایا اور استاد صاحب سے ٹائم لیا، باقاعدہ آپ نے اتنے پیسے خرچ کر کے آپ نے اس کو سیکھا، اور قرآن پاک آپ خود بخود سیکھ لیں گے اور خود بخود بغیر سیکھے سکھانا شروع کر دیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس طرح قرآن پاک سیکھنے سے اور سکھانے سے نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، بلکہ جو ہے وہ نقصان ہی ہوگا. تو اس لیے جو ہے قرآن پاک کو سب سے پہلے ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ اس کو سیکھنا ہے، اور پھر سیکھنے کے اوپر جو ہے وہ اتنا اجر ہے کہ ہم جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے اس کو سیکھ لینا وہ 100 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنے سے، وہ اور 100 رکعت جو ہے وہ نماز نفل پڑھنے سے جو ہے وہ بہتر ہے. ایک آیت کا سیکھ لینا. اب اس کے اندر کیا اللہ پاک نے بیان کیا، اللہ پاک ہم سے کیا مخاطب ہیں. اور اس کے بعد ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل. اصل جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل ہے کہ اگر آج ہم اپنی زندگی پر اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو یقین جانیں ہماری دنیا جو ہے وہ دنیا ہماری ایسی ہو جائے گی، دنیا بھی ہماری آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی ہماری آسان ہو جائے گی. دنیا اور آخرت کے تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ ایک قرآن پاک کی ہی وجہ سے اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور قرآن پاک کی وجہ سے ہی اللہ پاک بہت سارے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کی تعلیمات پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بلند کر دے گا، کامیاب کر دے گا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اگر اس کو ہم نے بھلا دیا، اس کی تعلیمات پر ہم نے عمل نہ کیا، تو اسی کی وجہ سے، عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پست کر دے گا. پوری دنیا کے اندر جس طرح اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں، مسلمان پوری دنیا کے اندر ذلت کا شکار ہیں. وہ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، صرف اس کو برکت کے لیے رکھ لیا، بہت زیادہ ہو گیا تو اس کو بس دیکھ کر پڑھ لیا. اس کے اندر نہ ہم نے اس کے اوپر عمل کیا، نہ اس کو سمجھا، اور نہ اس کے اوپر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا. تو لہذا پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو آج اگر ہم اس بات کا عزم کر لیں کہ قرآن پاک کو ہم نے صحیح طرح پہلے پڑھنا ہے پہلا درجہ، اور اس کو صحیح طرح سیکھنا ہے، اور کسی استاد صاحب سے سیکھنا ہے، ادب کے ساتھ سیکھنا ہے. اس کے بعد پھر ہم نے قرآن پاک کو دوسروں کو سیکھ کر پھر دوسروں کو ہم نے سکھانا ہے. تو یہ جو ہے اگر ہم اس کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر امن اور سکون ہو جائے گا. اور سب سے پہلے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی ذات سے، کہ میں اپنی ذات سے شروع کروں. یہ نہیں کہ ہم نے دوسروں سے شروع کر دیں، اپنی ذات کو بھول جائیں. اپنی ذات سے شروع کرنا ہے اور اس کو پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ سکھانا ہے، اس کا پیغام ہم نے پہنچانا ہے. تو یہ ہمارا قرآن پاک کے فضائل کے اوپر تھا. باقی آپ اس کو بھی مطالعہ کیجیے گا، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس حوالے سے کوئی بھی بات ہو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا. بہت شکریہ.